اگر آپ لوگ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا ہے اور آپ اس کا حل جاننا چاہتے ہیں یا اپنی فیلنگز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کریے گا. ہم چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. پھر آپ سب خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائٹ کے ساتھ میں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب اور ساتھ ساتھ مسٹر اقبال صاحب بھی موجود ہیں اور ہم بات کریں تھیلیسیمیا پیشنٹس کے اوپر. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اور اس مسئلے کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح سے اس بیماری کو ہم اپنے ملک سے ختم کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بھی ہیں. ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر وسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خود تو تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, بچوں آپ لوگوں کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, پھر آپ نے کاشف کا علاج کرایا؟ کاشف کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس وقت آپ کو لگا کہ 90 لاکھ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے میں کروں گا. میں پاکستان اسٹیل مل کا امپلائز تھا. اچھا. بہت مشکل چیز تھی کہ میں 90 لاکھ ناممکن, آج بھی ناممکن بات ہے. تو اس میں ایک کوشش کی تو میرے ساتھ خاص طور پہ میں ان کا ذکر اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. غزالہ یاسمین تھی, بلکہ پاکستان پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسر پاکستان کی پی ٹی وی کی, وہ انہوں نے میرے سے بڑا تعاون کیا. انہوں نے معین اختر صاحب سے میرا تعارف کرایا. معین اختر نے کہ وہ آپ کی اقبال بھائی 90 لاکھ کا اماؤنٹ ہے, وہ آپ کیسے کریں گے؟ تو اللہ ایک وسیلہ بناتا ہے. معین اختر سے انہوں نے میرا تعارف کرایا. معین اختر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا اتنا بڑا فنکار میرے ساتھ کیسے تعاون کرے گا, مجھ سے تو بات بھی نہیں کرے گا. جب معین اختر سے بات ہوئی تو ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ بھری گرمی کے اندر وہ شخص کافی دور سے ننگے پاؤں چل کر میرے پاس آیا گرمی میں. کہنے لگے اقبال بھائی آپ سوری میں آپ سے مل نہیں سکا. میرے نوکر نے کہا آپ چلے جائیں, بعد میں ملیے گا, مگر میں نے جتنی دیر میں آپ کو بلاتا نوکر کو ہدایت دیتا اس کو بلا کے لاؤ اقبال بھائی کو, تو میں خود ہی چلا آیا اور ننگے پاؤں. لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بہت ہی نہایت اور وہ معین اختر نے بہت زیادہ شخص نے کاشف کے لیے بہت کچھ 1.5 سال جب یہ ہنگامی حالت چلتے تھے کراچی میں 94-95 میں جب لوگ لاہور سے پروگرام کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے کاشف کے لیے ایک بڑی مہم چلوائی. اور ایک وقت ایسا تھا کہ پورے پاکستان کے فنکار معین اختر نے کراچی میں لا کے کھڑا کرتے, کیا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, کیا سازیہ خشک, کیا نصرت فتح علی خان اور علم فقیر اور رنگیلا اور یعنی کہ وہ سمجھو کہ کروڑوں روپیہ خرچ بھی کرتے تو پروگرام شاید نہ ہوتا. وہ کاشف کے لیے اس بندے نے ایک کیا. اور ایک وقت ایسا آیا برار اللہ نے وسیلہ بنایا, میں چلا بھی گیا. معین اختر نے یہاں تک مجھ سے کہا کہ اقبال بھائی آپ اس کے پیسے فنڈ کم بھی ہو گیا ہے, اور اس نے 73 لاکھ روپیہ ایک دن میں جمع بھی کروا دیا. بتائیے وہ کہ ہمیں نہیں مل پایا, وہ ایک الگ کہانی تھی, مگر ہمیں اس کو لے گیا. جب لے گیا بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے تو اللہ معین اختر کو, معین بھائی کو جنت نصیب کرے. وہ بڑا کچھ کام ایسے لوگوں کو نہیں پتا اور وہ خاموشی سے کر گئے. میں جب کاشف کو عمرہ کرتے ہوئے جب میں اٹلی پہنچ گیا, بون میرو ٹرانسپلانٹ سب سے بڑا مرکز دنیا کا وہیں پہ اٹلی میں تھا, پیزارو میں. جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ ڈاکٹر نے 10-15 دن ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس کا ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے. اچھا. میں نے کہا میں جب اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں, پاکستان سے یہاں آ گیا ہوں, تو کیوں نہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں, اس کا علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے نہیں بات پیسے کی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹرانسپلانٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ کے میرے جسم میں پانی, نمک, آئرن سب ہوتا ہے نا, کاشف کے جسم میں بار بار بلڈ دینے سے, کیونکہ بلڈ ہم جو لے کے چڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیزیں ساتھ آ رہی ہیں, آئرن وغیرہ, خاص طور پہ آئرن جو ہے بار بار بلڈ دینے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, صبح بخیر. صبح بخیر, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ الحمدللہ, میں عظمیٰ عدنان بات کر رہی ہوں. جی عظمیٰ عدنان, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, اور ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے. آپ تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں, جیسے روز رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ عظمیٰ. لیکن اس وقت ہم بات کریں تھیلیسیمیا پیشنٹس کے اوپر, آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل, میں جو ہوں ڈاکٹر عابد صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی شکر اللہ کا. بس آج کا جو بس ذرا سوگوار سا موڈ ہے, یہ بچے اور تھیلیسیمیا کے ہیں. بہت ہی اچھا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہوں گی. جی جی. ایک تو یہ عام بیماری ہے
جو مطلب بہت زیادہ کامن ہے، اور خاص طور پہ جو مدر فیڈ پہ ہوتی ہیں اور جن کی مدرس کو ہوتی ہے یہ بیماری، تو جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہیں تو اس سے بچے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. صحیح. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خون کی بوتل جیسے کہ چڑھاتے ہیں کسی بچے کو، تو کیا اور بچے میں وہ چیز ہو، یعنی کہ وہ بیماری موجود ہو، تو اگر ہم خون کی بوتل چڑھائیں گے تو کیا اس سے مزید وہ بیماری ڈیولپ تو نہیں ہوگی؟ صحیح. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو ہوتا ہے وہ یہ بیماری اگر کسی بچے کو گھر میں موجود ہو تو کیا گھر کے باقی بچوں میں کیا وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے عام طور پہ، یا یہ بس اندرونی رہتی ہے؟ جی میں ان کا جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھے ہیں. یہ اصل میں وہ سوالات ہیں جو شبہات ڈیولپ ہو گئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جیسے کہ ابھی اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ جب بچوں کو جو وہاں ٹرانسپلانٹیشن کے لیے پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کہ بلڈ لگائے بچوں کو زیادہ تو اوور لوڈ ہو گیا ہے، کچھ چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلڈ لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اصل میں چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ کوئی بھی چیز دیں، وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کریں یا کسی بھی نیڈ کے تحت آپ کریں، کسی بیماری میں کریں، لیکن اس کا ایک چیک اپ ضرور رکھیں. آپ پتہ تو رکھیں کہ اس میں جو آئرن آپ دے رہے ہیں، جو ایچ بی آپ کا جا رہا ہے، وہ کتنا لیول پہ جا رہا ہے اور آلریڈی اس میں کتنا اسٹور ہے. یہ ہماری مسٹیک ہے. اور جو میں یہ اقبال صاحب جو ادارے چلا رہے ہیں، یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، یہ بچے ہیں اور دوسرے بچے ہیں، ان کو پلیز آپ ان کی مانیٹرنگ بھی کریں. ہم کر رہے ہوں گے یقینی طور پہ. ابھی بچے جو ہیں، میں ذرا ان کی طرف بھی آؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آپ کی ایج جو ہے وہ ہمیں بہت چھوٹی سی ایک بچی لگ رہی ہیں، لیکن ان کی ایج جو ہے یہ 18 سال کی ہیں. تو صوبیہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو بچپن سے ہی تھیلیسیمیا میجر؟ جی بچپن سے ہے. اچھا، تو کب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کس ایج میں آپ کی ماما پاپا آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ایج میں آپ کا ڈائگنوز ہوا تھا؟ میں 3 ماہ کی تھی تب مجھے یعنی کہ پیلا رنگ پڑنے لگا. اچھا، بخار ہونے لگے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو تب مجھے میٹ ڈاکٹر کے پاس تھا، مدر فادر دونوں لے کے گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا ٹیسٹ کیا میرا، تو میری ایج بھی بہت کم تھی. اس کے بعد مجھے بلڈ لگایا. پھر اسی طرح روزہ پہلے سے میری ماما کو پتہ تھا کہ میری تھیلیسیمیا کے بچے اسی طرح پیدا ہوں گے. اور بہن بھائی بھی تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں؟ میرے 2 بھائی تھے، ایک 1 سال کا تھا اور ایک 15 سال کا تھا. تو کیا جی ڈیتھ ہو گئی؟ جی 6 سال ہو گئے. بھائی بھی 16 سال کا. اس میں یہ بتا دوں کہ تھیلیسیمیا میجر بیماری ہمارے یہاں بہت ڈینجر ہے. جب تک لوگوں کو پوری طرح واقفیت نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی، ان کی لائف شارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے تینوں بہن بھائی آپ لوگ تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں؟ جی 3 تھے، 2 کا ڈیتھ ہو گئی، ابھی میں ہوں. اللہ تعالیٰ بس آپ کو زندگی دے اور صحت دے. میری 2 بہنیں، وہ دونوں مائنر ہیں، ایک مجھ سے بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے. اچھا. اور میری مدر اور فادر دونوں مائنر. دونوں مائنر ہیں. جی ان کی وجہ سے ہم میجر پہ گئے. تو آپ کا بلڈ چینج ہوتا ہے؟ جی ہر 10 دن بعد چینج. ہر 10 دن بعد چینج ہوتا ہے. میں اس وقت واقعی کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی ہوں. پلیز آپ لوگ ان کے لیے دعا کریے گا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور بہت عجیب سی آپ پڑھائی، بہت عجیب سی فیلنگز ہیں ڈاکٹر صاحب. ان بچوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں، اور ہم سب کو چاہیے، اور حکومت کو چاہیے، خاص طور پہ اداروں کو چاہیے کہ ہم سب آگے ہیں اور ان بچوں کی روک تھام کے لیے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو میجر میں آ رہے ہیں. اصل میں یہ سب سے جو المیہ ہمارے یہاں کا ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. جی ہاں. اگر ہمارے یہاں تعلیم اچھی ہو تو ہم ایک دیکھیں نا کتنا معمولی سی ہے، شادی کرنے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے تو آپ کو بیوٹی پارلر تو لے جاتے ہیں، ایک لیبارٹری نہیں لے جا سکتے آپ. بالکل ایک ٹیسٹ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں بیچارے ان بچوں کا بھی قصور نہیں جن کی شادی ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کا ہے، کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اب وہ اگر کہیں گے کہ جی ہمیں ٹیسٹ کرانا ہے تو 10 طرح کے سوالات اسٹارٹ ہو جائیں گے نا. ہمارے یہاں لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ ان سب باتوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا، ہم اپنی زندگیوں کو بھول جاتے ہیں. کیا قصور ہے ان بچوں کا واقعی یہ میجر ہو گیا صرف ماں باپ کی وجہ سے. اگر وہ نہیں شادیاں کرتے آپس میں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، مائنر 2 مائنر نہیں ملتے، تو آج یہ بچے سیف ہوتے. میں زید راؤ سے بھی ملنا چاہوں گی. یہ بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، تھیلیسیمیا میجر کے. اور آپ کی ایج جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت حیرت ہوگی کہ ان کی ایج جو ہے وہ 21 سال ہے. لیکن آپ لگتے ہیں آپ بڑے زبردست، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں آپ. جتنا اللہ نے دیا ہے ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت ساری چیزیں جو ہے، تھوڑا سا مائک نیچے کر لیجیے. ہاں اب بولیے.
माशाल्लाह। अपने दोस्तों से भी आगे निकल जाता हूँ। और स्कूल के ज़माने से लेके अब तक मैं जो जहाँ भी कोई भी एक्टिविटी होती है, अरे वाह। चाहे थैलेसीमिया की हो, चाहे कॉलेज की हो, कॉम्पिटिशन हो, स्पीच, किरात, एनीथिंग, मैं ज़रूर हिस्सा ज़रूर लेता हूँ। और बहुत सी चीज़ों में मैं जीत भी जाता हूँ। क्या मेरे को बात। वो नहीं होता। अब ये है कि 2005 की बात है, ब्लड डोनर्स डे था आवारी में, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारी किरात बहुत अच्छी है, आज तुम किरात करो। अब वो मेरा ट्रांसफ्यूजन वाला डे था, अच्छा। मुझे ब्लड लगा हुआ था, तो मैंने तैयारी की सूरह रहमान की। वहाँ पे मैंने तिलावत की आवारी टावर में गवर्नर साहब के सामने। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। तो गवर्नर साहब ने कहा कि इसने इतनी प्यारी तिलावत की कि मैं ऐलान करता हूँ इसको 25,000 रुपीज़ का प्राइस। तो ये सारी अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़। अभी देखें, अभी थोड़े दिन पहले मैं एडमिट था और इतना क्रिटिकल कंडीशन, जी अभी मैं आर्थराइटिस का ये बीमारी के बाद हुआ है, मेनिंजाइटिस क्रिटिकल हो गया था बिल्कुल, कि डॉक्टरों ने जवाब कोमा में चला गया। कोमा में चले। कोमे में चला 7 गया। दिन। 7 दिन। ये थैलेसीमिया की वजह से ही? ये थैलेसीमिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये कि ये डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं इतना ठीक है। नहीं जानता, ठीक है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मौज़ा देखा है। बिल्कुल। बेशक। और आप हमारे सामने मौजूद हैं। बिल्कुल रहेंगे। जी, इंशाल्लाह रहेंगे। क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो जिंदगी में आगे? लाइक बहुत सारी अभी मुझसे ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि जिया जी मैं चाहता हूँ कि मैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत काम करूँ, अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे। और हम इनको इस बात का यकीन दिला रहे थे कि अल्लाह ताला आपको इतनी ज़िंदगी देंगे इंशाल्लाह, हम सब आपके साथ हैं। ये जैसे डॉक्टर साहब हैं, ये इकबाल भाई, ये जो है इतना अवेयरनेस पे काम करते हैं, तो मैं इनको बोलता हूँ मुझे भी लेके चलो, बिल्कुल। मैं भी करूँ, क्योंकि मुझे है ना थैलेसीमिया, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है। शायद आपको बचपन से आपके साथ भी वही प्रॉब्लम? वही बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया कि माइक आगे कर लीजिए। मैं नीला पड़ गया था बिल्कुल, और हाथ पाँव हिलाना छोड़ दिए थे, तो मेरे अब्बू फिर देखे, पेरेंट्स ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही कोई क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा मुझे थैलेसीमिया सस्पेक्टेड लगता है, आप टेस्ट करवाया थैलेसीमिया। 21 साल पहले की बात। जी बिल्कुल। तो सिर्फ थैलेसीमिया ही मसला नहीं होता, थैलेसीमिया के साथ और 10 मसले होते हैं, जैसे अभी ये इंजेक्शंस की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर बात करेंगे ज़ाहिर ज़रूर। तो वो रोज़ का इंजेक्शन लगाना है 12 घंटे का। बिल्कुल। तो आप थैलेसीमिया को ये ना समझें कि सिर्फ ट्रांसफ्यूजन करनी है, बहुत सारे मसाइल हैं, और इन सब का मसाइल का हल एक छोटा सा टेस्ट है। तो आप 10,000 टेस्ट करवा लो, अब ये टेस्ट करवा लो। और हुकूमत को ये चाहिए कि भाई अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का लोड उन पे ना आए कि उन्हें फिर थैलेसीमिया की वजह से खर्चा उठाना पड़े, या तो वो कानून बना दे, लॉ बना दे कि शादी कि से माइनर शादी नहीं करें, माइनर की शादियाँ ममनू करार दें, बिल्कुल। और सोच समझ के, और एक उनका टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक मिसाल एक बता दूं कि इकबाल साहब है, जी हाँ। इनकी फैमिली में अबाउट 11 थैलेसीमिया माइनर है, 17 थैलेसीमिया माइनर है, इनके आपस के रिश्तेदार हैं। अब आप लोग टेस्ट करा लेते होंगे इस तरह। अब क्या हुआ, इनकी आपस में शादियां नहीं कर सकते, इनकी दो आपस में, इनको मुझे इकबाल साहब बता रहे थे कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो पसंद भी है एक दूसरे को, शादी करना चाहते हैं। इकबाल साहब ने स्टैंड लिया कि शादियां नहीं होंगी। तो अब देखिए ये एक कितना बड़ा क्रेडिट है, आपने मेजर को बचाया। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो असल चीज़ है अब मैं इसमें एक बात बता दूं कि वो हमारी कम्युनिटी, जैसे कुछ फैमिलीज हैं हमारी, अच्छा ये मैंने ऑब्जर्वेशन हुई है, इकबाल साहब ने भी जानते होंगे। ब्रेक पे जाना है। जी हाँ, अच्छा एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आएंगे तो मजीद मैं डॉक्टर वसीम साहब से भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये खुद थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट है, लेकिन इनका जो बेटा है वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, इस पर भी इनसे जानेंगे। और अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपके इर्द गिर्द कोई है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आप रिकवर कराना चाह रहे हैं, कुछ हल जानना चाह रहे हैं, और इसमें अगर आप वो लोग भी ज़रूर, मैं चाहूँगी कि वो लोग भी कॉल करके बात करें जो लोग एज अ वॉलंटरी काम करना चाह रहे हैं इस मिशन में। वो चाहते हैं कि हम किस तरह से, बहुत से होते हैं वो कहते हैं कि हमें सही समझ नहीं आता कि हम किस बात पे जाएं, हम क्या काम करें। तो इस तरह का काम हमें करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थैलेसीमिया पेशेंट से रिलेटेड एक पैकेज भी है हमारे पास, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ।